اور فرمایا کہ اس کا دھیان آخرت کی طرف لگے گا، دنیا کے ناجائز کاموں سے بھاگے گا، وہ دور ہو جائے گا۔ چھوڑو یار، کیا ضرورت ہے ہمیں خواہ مخواہ اپنی عاقبت برباد کرنے کی، کیا ضرورت ہے ہمیں؟ اس کی زبان پر یہ جملے آئیں گے، لاکھ اس کو لوگ کہتے رہیں اس کام میں بڑا پرافٹ ہے، فلاں کام میں بڑا، کیونکہ اللہ کے محبوب نے فرمایا نا قرب قیامت حرام گلیوں میں پھرے گا۔ آج پھر رہا ہے یا نہیں پھر رہا ہے؟ تو میرے محترم سامعین، جن کا دھیان آخرت کی طرف لگا ہے وہ دیکھیں گے بھی نہیں اس کی طرف، ہیں جی، اور جن کا ابھی تک دھیان صرف دنیا کی طرف ہے وہ بھاگیں گے، ان کے پیچھے بھاگیں گے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں۔ فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب، بھلا وہ شخص جس کا ہم نے سینہ اسلام کے لیے کھول دیا ہے، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، اور وہ ایک روشنی کے اوپر ہے اپنے رب کی جانب سے۔ یہ ایک نور ہے اس کے دل کے اندر ہے، اس کے دل کے اندر ایمان کا نور ہے، اور پھر ایمان قبول کرنے کے بعد نیک اعمال کا نور ہے۔ حق تعالی ہم کو نصیب فرمائے۔ اور یہ نیک اعمال کا نور ہے، یہ گناہوں سے زائل ہو جاتا ہے، یہ بھی یاد رکھنا ہے۔ جب انسان گناہوں میں پڑتا ہے تو نیک اعمال کا نور زائل ہو جاتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس کو مثال سے سمجھایا، فرمایا دیکھو ایک بندہ اگر پانی کسی برتن میں بھرنا چاہتا ہے اور اس میں 4-5 سوراخ ہوں تو جتنا مرضی پانی اس میں جائے سب باہر نکل جائے گا، کیوں؟ سوراخ ہیں اس میں۔ تو فرمایا اسی طرح ہم نیک اعمال کرتے ہیں مگر دل میں اس کی نورانیت نہیں، کیونکہ گناہوں کے سوراخ ہیں، وہاں سے ساری نورانیت نکل جاتی ہے۔ حضرات صحابہ کرام کوئی 50 نمازیں نہیں پڑھتے تھے، یہی 5 ہی پڑھتے تھے۔ کوئی سارے سال کے روزے نہیں رکھتے تھے، 1 مہینے کے روزے ہی رکھتے تھے۔ میرے محترم سامعین، ان کے دلوں کے اندر ایمان کا اور نیک اعمال کا نور محفوظ ہے، گناہوں کا شبہ بھی نہیں، اللہ نے انہیں محفوظ بنایا ہے۔ اور ہم چونکہ ان چیزوں سے بچتے نہیں ہیں، ساری عبادات کا نور ادھر سے نکل گیا۔ نماز پڑھی، بازار میں گئے، بد نظری شروع ہو گئی، بازار میں بیٹھے جا کر غیبت شروع ہو گئی، بہتان شروع ہو گیا، جھوٹ شروع ہو گیا، یہ چیزیں شروع ہو گئیں۔ اب جو عبادات کا کو تھوڑا بہت نور تھا وہ سارا کا سارا نکل گیا۔ یہ مسئلہ ہے ہمارا۔ فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں ایک وہ خوش نصیب جس کا سینہ اسلام کے لیے وسیع ہے، اور ایک وہ بد نصیب ہے جس کا سینہ تنگ ہے۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، پتھر ہو گیا، سخت ہو گیا اس کا دل اللہ کی یاد سے، وہ خدا کی بات سننا ہی نہیں چاہتا، اللہ کا ذکر کرنا ہی نہیں، اس کو اچھا ہی نہیں لگتا۔ ایک وہ بھی بدنصیب، اور ایک وہ ہے جو مولا کی بات سننا چاہتا ہے، مولا کے پاس جانا چاہتا ہے، سرخرو ہونا چاہتا ہے، اس کی محبت کی باتیں سننا چاہتا ہے، اور ایک وہ ہے جو بات سننا ہی نہیں چاہتا۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، ان کے دل سخت ہو گئے، ہلاکت ہے ان کے لیے۔ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا اولئک فی ضلال مبین، یہ کھلی گمراہی میں ہے۔ اپنے آپ کو وہ سمجھتا ہے میں بہت کچھ ہوں، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میرے محترم سامعین، حق تعالیٰ جس پہ مہربان ہوتے ہیں، ہاں اس کا سینہ اسلام کے لیے کھولتے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ جس پہ مہربان ہوں بس اس کو صرف پیسہ ہی دیتے ہیں، اللہ نے بڑی بام پھڑی ہے جی ہوتی، کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں جی؟
اصل اللہ نے وہ دی ماں پڑھی ہے جنہوں دین دی سمجھ عطا کی، جس کو حق تعالیٰ نے دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے، اس کا خاص فضل و کرم اس بندے کے اوپر ہے۔ ارے دولت تو خدا کے دشمنوں کے پاس بھی ہے، اور جو دین کی سمجھ ہے یہ صرف خدا کے دوستوں کے پاس ہے۔ سمجھ آئی یہ بات کہ نہیں؟ دولت تو خدا کے دشمنوں کے پاس بھی ہے، خدا کے باغیوں کے پاس بھی ہے، یہ کیا کمال ہوا۔ اور جو دین کی سمجھ ہے اور جو مولا کی محبت ہے یہ خدا کے دوستوں کے پاس ہے۔ تو جو چیز اللہ کے دوستوں کے پاس ہے ہمیں اس کو حاصل کرنا چاہیے نا، کیوں جی؟ اور باقی دنیا ضروریات زندگی ہے، بس مل جائے شکر الحمدللہ، اور نہ ملے تو انا للہ، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، جنت میں تو سب مل ہی جانا ہے، تو یہاں مل جائے شکر الحمدللہ۔ اور الحمدللہ آج کے دور میں ہمیں جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں یہ پہلے دور کے بادشاہوں سے بھی زیادہ ملی ہوئی ہیں۔ پہلے دور کے بادشاہوں کے پاس ایسی سواریاں کہاں تھیں؟ گھوڑے تھے، گدھے تھے، اونٹ تھے، آج تو ان پہ کو بیٹھنا بھی توہین سمجھے۔ ان کے ہاں ایسے کھانے کہاں تھے؟ اتنی لسٹیں شوارمے کھائے تھے انہوں نے، برگر کھائے تھے پہلے دور کے بادشاہوں نے؟ دیکھا بھی نہیں ہوگا، سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ سب کچھ ان لوگوں کے لیے ہیں۔ تو بھائی اتنی نعمتیں اللہ نے ہم سب کو عطا کر رکھی ہیں، اب تو کمی ہے صرف شکر کی۔ کس کی کمی ہے بھائی؟ شکر کی کمی ہے۔ شکر کریں، اور شکر کرنے والے انشاءاللہ سیدھے جنت میں جائیں گے۔ تو دوسرے مقام پر حق تعالیٰ فرماتے ہیں